صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی بہت شکریہ، بڑی صحت مند گفتگو اور بہت خوشگوار ماحول میں ہو رہی ہے. جزاکم اللہ خیر. مفتی صاحب، آپ نے جو ویلیوز ہونی چاہیے، جو ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے جب ہم نان مسلمس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت اچھی تفصیل سے آپ نے بات بتائی. کچھ مثالیں آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ہسٹری میں سے؟ بالکل. اسلام نے غیر مسلم بھائیوں کے حوالے سے نہ صرف تعلیمات اور ہدایات دی، بلکہ عملی طور پر اسے برت کر دکھایا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی زندگی میں اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں. ایک اس کی بڑی خوبصورت مثال دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بھائیوں کے پاس دعوت میں جاتے تھے، انہیں اپنے گھر دعوت میں بلایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بھائیوں کی عیادت کرتے تھے. آپ کے جو خادم تھے وہ ایک یہودی بچے تھے، کم عمر لڑکے تھے، یہودی تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں. ترغیب دی، دعوت دی. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبور نہیں کیا اسلام قبول کرنے پر. اور جب وہ ایک بار بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. یہ کتنی خوبصورت مثال ہے. مدینہ کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک گلی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، ایک یہودی کا جنازہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا، کیا وہ ایک انسان نہیں تھا؟ اس واقعے کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں نقل کیا ہے. اور اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو تاریخ میں مل جاتی ہیں. ایک وفد آیا تھا نجران سے جو نان مسلمز تھے، اہل کتاب میں سے تھے. جب وہ لوگ مدینہ آئے تو اس زمانے میں ظاہر ہے ہوٹلز نہیں تھے اکوموڈیشن کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مسجد نبوی میں قیام کی اجازت دی اور ان کے تمام تر انتظامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے رکھے ہاسپٹیلٹی کے. حضرت اکرمہ جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو ان کے والد تھے ابو جہل، اور ظاہر ہے ابو جہل ایک انتہائی ظالم و سرکش انسان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگ میں برسر پیکار رہے اور مکہ کی زندگی میں اتنا صحابہ پر ظلم و ستم کیا. حضرت اکرمہ نے اسلام قبول کیا تو صحابہ ابو جہل کو برا بھلا کہتے تھے. ظاہر ہے ان کی پرانے جن صحابہ کو تکلیف پہنچی تھی تو وہ اپنے غم غصے کا اظہار کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا مت کرو، اس سے اکرمہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کتنی عمدہ مثالیں پریکٹیکل. خلافت راشدہ کا دور دیکھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا کیوں مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں اور جوانی تھی تو ہم نے ٹیکس ادا کیا، لیکن اب ہمارے اعضاء کام جواب دے چکے، اب ہم کیسے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے؟ تو قربان جائیے اس عدل و انصاف پر. اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ایسی زندہ مثالیں شاید و باید کہیں نظر آتی ہیں. حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، خود کے پاس جو تھا وہ عطا کیا، پھر ایک پرچی پر لکھ کر دیا وزیر فائنانس یعنی بیت المال کے جو گارجین تھے ان کے نام، اور کہا ان کو بیت المال سے ہر مہینے پینشن دیا جائے تاکہ ان کی پوری ضرورتیں پوری ہو. اور اس کے بعد کہا کہ یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی کہ جب جوانی میں ان کے پاس طاقت و قوت تھی تو ان سے ہم ٹیکس وصول کریں اور بڑھاپے میں ہم ان سے پھر دوبارہ اس بوجھ کو لاد دیں ان پر. سوشل سیکیورٹی سسٹم کا یہ پہلا اگزامپل دیا. بالکل. دیکھیے جو اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ ایک ویلفیئر اسلامک اسٹیٹ تھی. حضرت عمر کے پاس تمام تر شہریوں کا رجسٹر تھا. جو شہری تھے ان میں جو بوڑھے بچے معذور بیوہ یتیم ہوتے تھے ان کا الگ رجسٹر ہوتا تھا. جو ٹیچرز تھے اور ججز تھے ان کے لیے ایک الگ رجسٹر مینٹین ہوتا تھا. اس میں حضرت عمر ان کی تنخواہیں لکھا کرتے تھے. تو بہرحال غیر مسلموں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں آج دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام بہت سویلائزڈ ریلیجن ہے. اسلام نے اس کی بالکل گنجائش نہیں دی کہ جنگ کے نام پر یا محبت کے نام پر کچھ بھی کر گزرو، حرام کو حلال اور حلال کو حرام، جائز کو ناجائز. یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں فوجیوں کے علاوہ جو خواتین ہوتی تھیں ان پر حملہ کرنے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا.
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی پیشوا جو فیتھ لیڈرز ہوا کرتے تھے اور جو اپنی عبادت گاہوں میں بند رہتے تھے، کسی سازش اور جنگ یورش میں حصہ نہیں لیتے تھے، ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا اور عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے جو عبادت گاہ ہیں غیر مسلم بھائیوں کی، ان کو ڈھانے اور منہدم کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ وہ بہت ہی زندہ مثال ہیں۔ اچھا، جب عبادت گاہ کی بات کر رہا ہوں تو بڑا تاریخی واقعہ ہے، ہماری اگلی نسلوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیلسٹائن کو فتح کیا، فلسطین بیت المقدس کو، تو وہاں ایک چرچ میں بیٹھے تھے اور معاہدہ ہو رہا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نکلنے لگے تو پادریوں نے کہا کہ یہی نماز پڑھ لیں، تو حضرت عمر نے منع فرمایا، کہا کہ نہیں۔ منع اس لیے کیا، انہیں یہ خوف تھا کہ کل ہو کر کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی تو ہم اس کو چرچ سے مسجد بنا دیں گے۔ اور پھر حضرت عمر نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد باضابطہ ان کو ایک وثیقہ لکھ کے دیا، ایک عہد نامہ لکھ کے دیا، جس میں یہ بات لکھی کہ میں عمر ابن خطاب ہوں، خلیفہ مسلمین، یہ ایک چرچ ہے، اسے کوئی مسجد میں کنورٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسی روشن مثالیں اسلامی تاریخ میں ایک نہیں ہزاروں ہمیں ملتی ہیں، بس یہ کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور ہمارے خلاف جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم سیرت سے تلاش کریں، تلاش کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی خاتون نے دعوت دی اپنے گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اس خاتون نے کھانے میں زہر ملا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، کسی طرح جان بچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ تم جا کر مدد کرو تجہیز و تکفین کے کام میں۔ تو گویا غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دے سکتے ہیں، ہم ان کی دعوتوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ غیر مسلم بھائی ہماری عبادت گاہ میں آ سکتے ہیں، ہم ان کی عبادت گاہ میں جا سکتے ہیں۔ غیر مسلم بھائیوں کے درد غم میں ان کے ساتھ ہم شریک ہوں، ان کی مدد کریں۔ ویلفیئر اور رفاہی خیری جتنے کام ہیں ان سب میں ہم پارٹیسپیشن کریں اور ان کی کفالت کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں شریعت نے کوئی بھید بھاؤ نہیں برتا، یکساں طور پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنا رویہ رکھا ہے۔ جو عقائد کا باب ہے، ہم نے کہا وہاں ریسٹرکشنز ہیں، عبادات کا معاملہ ہے وہاں بالکل حد بندیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دینی شعائر ہیں یا سوشل آئیڈینٹی ہے، ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، اس میں شریعت نے دو دائروں کو الگ رکھا ہے۔ بقیہ تمام چیزوں میں انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسانی اخوت اور انسانیت کی بنیاد پر ہر مذہب اور دھرم کے ماننے والے ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔ ہاں، ان کے درمیان عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو اسلام اور یہودیزم ہو، جوڈائزم ہو یا ہندوازم ہو یا جتنے ازمس ہیں اور مذہب و دھرم ہیں، یہ سب الگ الگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ایک ہیں۔ اسلام ایک مستقل مذہب ہے جس کی بنیاد توحید پر ہے، لیکن انسانی بنیادوں پر ہم سارے انسان ایک ہیں۔ عقیدے کی بنیاد پر ان میں بہت فرق ہے اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مفتی صاحب، جب نان مسلم اور مسلم کے انٹریکشن کی بات آتی ہے اور جب ایک ڈسکشنز ہوتے ہیں تو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ایک بات بہت بار بار ابھر کر آتی ہے کہ یہ جو جزیہ ہے، کانسیپٹ آف جزیہ، تو یہ ایک تھورن ان دا فلیش والا معاملہ کرتا ہے، تو اس کی تھوڑی وضاحت کریے۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ جب اسلام اور غیر مسلم بھائیوں کی بات چل رہی ہے تو فطری طور پر یہ سوال چلا آتا ہے جزیہ کا، اور اس کو اتنا زیادہ مس انٹرپریشن کیا گیا اس کا کہ لوگ سمجھ نہیں پائے اور غلط تصور لے لیا۔ دیکھیے، جزیہ اصل میں ہے کیا، اس بارے میں دو تین نقطے جاننے ہیں۔ جزیہ ہے کیا، اس کی مقدار کیا ہے، کن لوگوں سے لیا جائے گا، کن سے نہیں لیا جائے گا۔ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ٹیکس بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر ایک اسٹیٹ نہیں چلایا جا سکتا۔ آج کی اس مہذب دنیا میں اتنا زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے کہ امریکہ میں تقریباً 40-45% ٹیکس لے لیتے ہیں، یا انکم جو بھی ہم کماتے ہیں اس کا ریٹرن ہم دے دیتے ہیں گورنمنٹ کو۔ اور مختلف چیزوں پر سواری کا ٹیکس، راستے سے گزرنے کا ٹیکس، پانی کا ٹیکس، ہر چیز کا ٹیکس۔ ایون آپ ہوائی سفر کرتے ہیں تو فضا سے گزرنے کا ٹیکس ایئر لائنس کی کمپنیاں ادا کرتی ہیں۔ تو ٹیکس جو ہے کسی بھی یونٹ یا انسٹیٹیوشن کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے، تو اسی طرح اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ٹیکس لینا ضروری ہے۔ اسلام نے
چونکہ اسلامک اسٹیٹ ایک رفاہی اسٹیٹ تھی تو اس نے بھی ٹیکس لیا اور تمام تر انسانی خدمات مفت میں فراہم کی. کھانا، لباس، کھانا، دوا، علاج اور تعلیم، یہ 3 سروسز وہ ہیں جو اسلامی خلافت میں ہمیشہ مفت میں فراہم کی گئی، اس پہ کوئی چارج نہیں لیا گیا چونکہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی. تو اسی لیے ٹیکس لیا جاتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں ان سے جو پیسے لیے جاتے تھے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار، مسلمانوں سے جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ الگ الگ ہیں. ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے عشر. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کیا ہے کہ وہ جو کچھ ہمارے پاس سونا چاندی یا جو ویلتھ ہے جس میں گروتھ ہے اس کا 2.5% ہمیں دینا ہے، 1,00,000 میں 2,500 روپے. ٹھیک ہے، اسی طرح عشر ہے، جو کچھ ایگریکلچر ہمارے پاس ہو تو پیداوار کا 10% حکومت کے حوالے کرنا ہے. عام طور پہ مسلمان اس سے واقف نہیں ہیں. بہار وغیرہ میں یہ پریکٹسز موجود ہیں آج بھی کہ وہاں کھیتی باڑی، پھل، میوہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا 10% لوگ امارت شریعہ یا کسی دینی ادارے کو دیتے ہیں، لیکن دوسرے علاقوں میں لوگ اس سے واقف نہیں. تو 10% اپنی پیداوار کا جو ہے وہ چیریٹی کرنا ہے، دے دینا ہے. اسی طریقے سے جو غیر مسلم بھائی مسلم تو ان ایڈیشن ود زکوٰۃ ہے مولانا؟ جی ان ایڈیشن دیکھیے زکوٰۃ ایئرلی واجب ہے، اور عشر جو ہے سیزن، موسم کے اعتبار سے، جیسے آم کا سیزن ابھی چل رہا ہے تو آم کی جتنی پیداوار ہو اس میں سے 10% آپ نے اللہ کے راستے میں دے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا مسلمانوں کے ساتھ. اچھا، غیر مسلم بھائی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے. پیکٹ آف مدینہ جو ہے، جو ٹریٹی آف مدینہ یا میثاق مدینہ کہتے ہیں، یہ انسانی تاریخ کا پہلا کانسٹیٹیوشن ہے، پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں ہر شہری کے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے. اسے پڑھنا چاہیے. اس سے پہلے کوئی تحریری دستاویز قانون یا کانسٹیٹیوشن کی شکل میں نہیں ملتا ہے، اور جس میں رائٹس اور رسپانسبلٹیز دونوں واضح کر دی گئی ہوں. تو میثاق مدینہ میں غیر مسلموں کے ایگزسٹنس، ان کی موجودگی کو قبول کیا گیا، ان کے تمام تر ہیومن رائٹس کو ایکسیپٹ کیا گیا، ان کے تئیں اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی اس کو واضح کر دیا گیا. تو اسی کے ضمن میں اب مدینہ کی سیکورٹی، چونکہ مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی تھی اور مکہ کے ڈسبلیورز کی طرف سے، بعض دوسری قوموں کی طرف سے مستقل حملہ ہوتا تھا، تو ظاہر ہے اسلحہ چاہیے، فوج کو تیار کرنا ہے، مدینہ کا اکنامیکل امپاورمنٹ کرنا ہے، تبھی جا کر ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو. تو اس کے لیے کیا گیا، جو غیر مسلم بھائی وہاں ہوتے تھے ان سے ایک ٹیکس لیا گیا جس کو جزیہ کہتے ہیں. جزیہ اصل میں فوجی خدمات سے غیر مسلموں کو الگ کر دیا گیا. یعنی کہ مدینہ کی سیکورٹی اور سیفٹی کے لیے جو جنگ اور جہاد ہوا کرتے تھے تو اس میں غیر مسلم بھائیوں کو بائی فورس مجبور نہیں کیا گیا کہ آپ بھی شرکت کریں. یہ جو ایگزمپشن دیا گیا ہے اس کے بدلے ان سے جو ہے ٹیکس لیا گیا کہ ہم آپ کی سیکورٹی کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام تر شہری حقوق دیں گے. ان دونوں چیزوں کے لیے آپ تھوڑا سا ٹیکس دیجیے. اور ٹیکس کیا ہے، اس پر اتنا شور مچایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار ٹیکس لیا تھا. شرم کرنی چاہیے جو لوگ اس موضوع پر اسلام کے خلاف گفتگو کر دیں. 1 دینار کی کیا حیثیت و قیمت ہے؟ مسلمان تو 2.5% دے رہا ہے، عشر دے رہا ہے، خراج دے رہا ہے، اور غیر مسلم بھائیوں سے صرف 1 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا. اور وہ بھی کس ضمن میں، کس چیز کے طور پر؟ ان کو تمام تر شہری حقوق اور فیسلٹیز فراہم کرنے کے لیے، اور دوسرے فوجی جو سرگرمیاں ہوتی تھیں اس میں ان کو ایگزمپشن دے دیا گیا کہ ہم مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ تم بھی ہماری صفوں میں آ کر لڑو، تم نہ لڑو، ہم تمہاری طرف سے تمہارا پروٹیکشن کر رہے ہیں، اس کے ضمن میں تم یہ اتنا سا ٹیکس ادا کرو. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ٹیکس کس سے لیا جاتا تھا. جو لوگ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام غیر مسلموں سے اسلام ٹیکس لیتا ہے، تو سب سے زیادہ بھاری ٹیکس کس پر لادنا چاہیے تھا بتائیں؟ جو مذہبی پیشوا تھے نا، جو پریسٹ ہوتے تھے یا فیتھ لیڈرز ہوتے تھے، ان پر ہونا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی جزیہ میں جن لوگوں کا، جس کیٹیگری کا ایگزمپشن ہے، استثناء ہے، اس میں مذہبی پیشوا بھی ہیں، ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. صرف جو ٹیکس لیا جاتا تھا جزیہ، وہ جوان بالغ مردوں سے، بچوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، عورتوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، معذوروں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، بوڑھوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو مذہبی پیشوا پرامن انداز میں اپنی زندگی گزارے ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا. تو یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ اسلام ڈسکرمنیشن کرتا ہے اور غیر مسلموں پر. تب تو سب سے پہلے مذہبی پیشواؤں سے لینا چاہیے تھا. آپ انسانی تاریخ اور سویلائزیشن پڑھ لیں. جو گریس سویلائزیشن تھا
تو وہاں ٹیکس لیا جاتا تھا اپنے شہریوں سے. ان لوگوں نے فرانس کو جب فتح کیا تو تمام فرانس کے لوگوں سے، چاہے فوجی ہوں، غیر فوجی ہوں، عام انسان ہوں، سب سے وہ ٹیکس لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے بعض افریقی ملکوں کو فتح کیا تو وہاں سے وہ ٹیکس لیا کرتے تھے. تو ٹیکس جو ہے، اور یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں روم کا، تو یہ جو ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 500 سال پرانی بات ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پرانے پروفس موجود ہیں جب باضابطہ ٹیکس لیا جاتا تھا شہریوں سے ان کی دفاعی خدمات کے لیے یا ان کے پروٹیکشن کے لیے. تو اسلام نے بھی اسی کو کیا. اور آج کی دنیا تو بہت زیادہ ٹیکس لے رہی ہے. اب ہندوستان میں ہم صرف ٹیکس دیتے ہیں، فیسلٹیز کتنی ملتی ہیں ہمیں آپ کو اندازہ ہے. ہسپتالوں میں کتنی جگہ ملتی ہے، تعلیم کس حد تک فری ہے ہندوستانی شہریوں کے لیے، تو وہ فیسلٹیز ہمیں دستیاب نہیں ہو رہی. تو جزیہ ایک ٹیکس تھا جو قومی خدمات فراہم کرنے، فیسلٹیز فراہم کرنے کے لیے تھا اور پروٹیکشن کے بدلے میں تھا. تو یہ ہے جزیہ کا تصور. اسے ہم بھی سمجھیں اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی سمجھائیں. یہ کوئی ظلم، زیادتی اور کسی کا پرسیکیوشن نہیں ہے. یہ مفتی صاحب آپ کی گائیڈنس کے لیے ہم بے حد مشکور ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. تقبل اللہ منا ومنکم. ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈیلنگ وتھ نان مسلمس کے تعلق سے اہم باتیں، قابل عمل والی باتیں ہم نے سنی ہیں، جانی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس گفتگو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.